دوبارہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں نمبر لکھا ہے تورا کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا قرآن کریم میں 11 جگہ آیا ہے. سورہ ہود اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے کہ توریت جو ہے وہ امام رحمت ہے. امام و رحمہ، جی ہاں قرآن کریم میں ہے بالکل. اور امام کا کام ہے لیڈ کرنا. جی اور پھر قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے، جی قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. جس چیز میں نور اور ہدایت جس کو قرآن شریف کہہ رہا ہے، آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے؟ اور خدا کی ذات سے آپ یہ توقع کریں کہ اس کا کلام تبدیل ہو جائے؟ نہ توریت تبدیل ہو سکتی ہے، نہ زبور تبدیل ہو سکتا ہے، نہ اناجیل، نہ صحائف انبیاء. خدا کا کلام اٹل ہے اور لا تبدیل ہے. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا میں کہ میری کرسمس نہ کہیں، اس کا مطلب ہے خدا نے بیٹا جنا، جبکہ ڈکشنری میں اس کی میننگ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی ولادت مبارک ہو. تو آپ میری کرسمس کے کیا میننگز لیتی ہیں؟ میری کا مطلب ہوتا خوشی. خوشی، ٹھیک ہے. کرسمس ہے جیزس کی پیدائش کی خوشی. ٹھیک ہے. اس کا کہاں سے آ جاتا ہے بیٹا جننا؟ ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا؟ صحیح بات ہے. خدا کی ذات سے یہ منسوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے. خدا روح ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی. اور بائبل مقدس میں نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ صحائف انبیاء میں، نہ اناجیل میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ کہیں بھی خدا کی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہ تاریخ میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ بائبل کے اندر ہے. اور میری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس کرائسٹ کی پیدائش کی خوشی. اور سورہ مریم اس کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، مرے اور جی اٹھے. جس کو قرآن پاک جس دن کو مبارک کہہ رہا ہے سورہ مریم کے اندر ہے. جی سورہ مریم آیت نمبر 32 میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک عالمہ ہوں جی. اور میں جو بات کہتی ہوں بڑی صداقت کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بات کر رہی ہوں جی. بہت کہ جب قرآن شریف میں اس دن کو مبارک کہا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر جیزس کرائسٹ کی برتھ کی خوشی کو منائیں. اچھا، آپ نے ایک بات کہی تھی آل ابراہیم کے حوالے سے درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز کے جو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں. آپ نے درود شریف سے متعلق ایک بات کہی تھی کہ ہم حضرت ابراہیم اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہیں، تو وہ بات ذرا دوبارہ فرمائیں. ہاں جی. میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمان اور مسیحی جو ہیں وہ قریب آ سکیں، وہ ایک دوسرے کو جان سکیں. بالکل ٹھیک ہے. قرآن شریف میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور اس میں آپ اگر رکھتے دیکھا جائے تو 50 رکھتے ہیں. اور ہر رکعت کے بعد جب آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا. اس کا مطلب 50 بار آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور کے پر اور حضور کی نسل پر سلام. پہلا حصہ ہے ابراہیم پر. اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم پر اور ان کی نسل پر برکت ہو. دوسرا حصہ ہے کہ حضور پر اور ان کی نسل پر برکت ہو. اور حضرت ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ہم ہیں اور یہودی ہیں. یہودی اور نصرانی. آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں، دن میں 50 بار آپ ہمیں بھی برکت دے رہے ہیں، آپ یہودیوں کو بھی برکت دے رہے ہیں. صحیح. لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں پر لعنت، اور جماعت کہہ دے گی آمین. آپ بتائیں کہ آپ نماز میں انہیں برکت دے رہے ہیں. رب پاک نے برکت دینے کا حکم دیا اور توریت میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے خود فرمایا، خدائے قدوس نے فرمایا کہ جو تجھے مبارک کہے گا اور تیری نسل کو مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں گا. آپ نماز میں برکت دے رہی ہیں تو پلیز الفاظ سے بھی انہیں برکت. اچھا، آپ کا کوئی فیس بک ہے جس میں آپ کو ایڈ کر سکیں، لوگ فالو کر سکیں آپ کی چیزوں کو پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے؟ فیس بک میں نہیں ایسی چیزیں لکھتی، لیکن میرے پروگرامز ضرور آتے ہیں میرے اور میرے ہسبینڈ کے. میں آرڈینڈ پاسٹر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے مولوی صاحب ہوتے ہیں عالمہ، میں عالمہ ہوں. اچھا. آرڈینڈ عالمہ ہوں. 4 سال کا کورس ہوتا ہے. ہاں جی 4 سال. ہمارے یہاں بھی مولوی عورتوں کا 4 سال کا ہی ہوتا ہے. میں نے بھی 4 سال کا عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے.
اور قرآن شریف کو بھی بخوبی پڑھا ہوا ہے. تو آپ ہمیں یہ میسج یہ کہیں گے کہ ہمیں جیسے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو ہمیں یہ انجیل بھی سمجھ کے پڑھنی چاہیے؟ میں کہوں گی کہ آپ کو توریت، کیونکہ آپ کا قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ وہ امام رحمت ہے، بالکل ٹھیک اور ہے. جس چیز کو قرآن شریف امام کہہ رہا ہے اس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ قرآن شریف کو بھی سمجھ کے پڑھیے، آپ توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل کو بھی سمجھ کے پڑھیے. یہ خدا کا حکم ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.